الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاذكروني أذكركم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا إنه مجنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی کہ جو خالص اللہ کا نام لینے کے لیے منعقد ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں مختلف لوگ مختلف کاموں کے لیے جمع ہوتے ہیں، مختلف لوگ مختلف ضرورتوں کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور کس قدر خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کا نام لینے کے لیے جمع ہو اور ان کے جمع ہونے کی کوئی غرض نہ ہو سوائے اللہ کے نام کے. یہ کتنے مبارک لوگ اور کتنے سعادت مند اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی ضرورت کے لیے اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا جو خالص اللہ کے لیے تھے. اور حدیث پاک میں الفاظ کیا ہیں؟ ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم. یہ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا. اور اس کو مثال سے سمجھیں کہ جس طرح کوئی شخص ایک ایسے کمرے میں جاتا ہے کہ جہاں ایئر کنڈیشن ہے اور اس کے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو گرمی لگی ہے اور وہ چاہتا ہے میں کمرے میں بیٹھوں، اے سی چلاؤں اور اپنی گرمی کو ختم کروں اور ٹھنڈک اور راحت حاصل کروں، اس کا اور کوئی مقصد نہیں. اور دوسرا ایک بندہ آتا ہے جس کا مقصود اے سی سے ٹھنڈک لینا اور راحت لینا نہیں ہے، وہ اپنے کام کے لیے آیا تھا اور اس کام کے لیے اس کمرے میں گیا. ابھی آیا تو اپنے کام کے لیے ہے لیکن یہ اسی کی ٹھنڈک محسوس کرے گا، اس کا بدن بھی راحت محسوس کرے گا، حالانکہ آیا اس کے لیے نہیں تھا. اس کے آنے کی غرض اور ہے، خواہ آنے کی وجہ اس کمرے کی صفائی ہے، خواہ آنے کی وجہ اس کمرے کا کوئی کام ہے، خواہ آنے کی وجہ اس کا اپنا کام ہے جو اس کمرے میں بیٹھے والے شخص سے ہے، لیکن اس کے بدن کو راحت ضرور حاصل ہوگی. اسی طرح جو شخص خالص اللہ کے لیے بیٹھتا ہے اور جو اس کے پاس ہے اور اس کی مجلس میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرماتے. تو بتائیں جو آئے اس کام کے لیے اس کا کیا مرتبہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ ہمہ وقت انسان کی زبان اللہ کے نام مبارک سے اور اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اس کام میں مشغول رہتے ہیں. بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں عجیب ارشاد ہے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جو اس سے بھی افضل ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور تم قتل کرو اور قتل ہو جاؤ، اس سے بھی افضل ہے. حالانکہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. آپ شریعت کے اعمال کو دیکھو گے تو ہمارے شریعت میں سے جہاد افضل ترین عمل ہے، لیکن عمومی حالات میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی میں عمل افضل بتاؤں. وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اس سے بھی افضل ہے.
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ذکر کرنے والا خود کو مجاہدین سے افضل سمجھ بیٹھے اور جہاد کا انکار کرے اور شہادت کی نعمت سے محروم ہو، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عام حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اشخاص کے حوالے سے بعض اعمال فرماتے ہیں، اس کے لیے یہ افضل ہے، اس کے لیے یہ افضل ہے، اس کے لیے یہ افضل ہے، اور ہمہ وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اگر اللہ کسی بندے کو عطا فرما دے۔ تو ہمارے ہاں ہر ماہ کی پہلی جمعرات یہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ بیان بھی ہوتا ہے، اور اس کا مقصد تاکہ کچھ عقائد کا پتہ چلے، کچھ مسائل کا پتہ چلے، اور اگر ذکر کریں تو شرح صدر کے ساتھ کریں۔ اگر کوئی بندہ چھوٹا موٹا اشکال کرے اس کے اشکال کو دیکھ کر ذکر کو چھوڑ نہ دیں، اس لیے ذاکرین کو ذکر پہ دلائل بھی چاہیے تاکہ اپنے کام کو مدلل سمجھتے ہوئے کریں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، حالانکہ دلیل نہیں، اللہ کے ذکر پر دلائل موجود ہے۔ ذکر آپ چاہیں تو آہستہ کریں، اور آپ ذکر چاہیں تو اونچی آواز سے کریں، آپ کی مرضی ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ بسا اوقات ذکر آہستہ کرنا یہ افضل ہوتا ہے، جس طرح کے بعض روایات میں افضل و ذکر الخفی، کہ خفی آہستہ یہ ذکر افضل ہے، اور بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر اونچا کرنا یہ افضل ہے۔ علماء کرام نے بہت زبردست اس کے معنی بیان فرمائے، خود حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر اس بات کو دیکھیں کہ ذکر خفی میں ریا کا شبہ نہیں تو پھر ذکر خفی افضل ہے، اور اگر ذکر جاہر میں ریا کا شبہ نہ ہو اور کسی بندے کو تکلیف بھی نہ ہو تو پھر ذکر جاہر یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ آپ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر خفی افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عدم مظنہ ریا، اس میں ریا نہیں تو یہ افضل ہے، اور اگر ذکر جاہر میں ریا نہ ہو تو یہ ذکر خفی سے افضل ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو بسا اوقات ذکر خفی افضل ہوتا ہے اور بسا اوقات ذکر جاہر افضل ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اور دونوں طرح کی روایات بھی موجود ہیں، دونوں طرح کے دلائل بھی موجود ہیں، اور خود مجالس ذکر کے بارے میں مستقل احادیث ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں تو اس بات کو ترجیح دیتا ہوں جو ابن عابدین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں یہ فتویٰ نقل کی ہے، جو علامہ حموی نے شارانی سے نقل کیا، اور پھر ابن عابدین فتاوی شامی میں اس کو نقل کیا، وہ کیا ہے؟ اجمل علماء سلفن و خلفن، کہ پہلے اور بعد کے سب علماء اس بات پر متفق ہیں، سب متفق ہیں، اجمل علماء سلفن و خلفن علی استحباب ذکر، علی استحباب الجماعت ذکرن فی المساجد وغیرہا، کہ اگر لوگ ذکر کریں اور جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کر کریں، خواہ مسجد میں کریں خواہ مسجد سے باہر کریں، تو امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مستحب ہے۔ شرط کیا ہے؟ ما لم یشوش جہرہم، ان کا اونچی آواز سے ذکر کرنا سونے والے کو تکلیف نہ دے، علی نائم او مسلن اور علی قارئ، سونے والے کو تکلیف نہ ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے، سونے والے کی نیند میں خلل نہ آئے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ آئے، تو امت کا اجماع ہے کہ اس طرح جماعت کے ساتھ ذکر کرنا یہ افضل ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ وقت انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور یہ عجیب بات ہے کہ آدمی کی دنیا میں خواہش ہے اور دنیا میں آدمی کی طلب ہے کہ میں جس قدر ہو سکے میں جنت میں جاؤں، اور جنت میں جا کر انسان کی کوئی حسرت نہیں ہوگی، انسان جنت کی نعمتوں پر اتنا مطمئن ہوگا کہ وہ حیران ہوگا کہ مشت نلائق کو خدا نے اتنی بڑی جنت عطا فرما دی ہے۔ لیکن جنت میں جا کر بھی اگر حسرت ہوگی تو ان ساعات، ان گھڑیوں اور ان وقت کی حسرت ہوگی کہ جو اس نے بغیر اللہ کے ذکر کے گزارے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو 24 گھنٹے ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہیے، لیکن 24 گھنٹے انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہ نہیں سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو 24 گھنٹے ذکر اللہ میں مشغول رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزار لے تو یوں سمجھیں کہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو گیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، سورۃ الملک پڑھیں، سونے کے اذکار پڑھیں، سنت کے مطابق سو جائیں، صبح تہجد پڑھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر نہیں بیدار ہو سکے تو سنت پڑھیں، موقدہ 2 رکعت، اور پھر فرض پڑھیں فجر کے، تو یہ پوری رات انشاءاللہ العزیز اللہ کے ذکر میں شمار ہوگی، کیونکہ یہ سنت کے مطابق سویا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سنت کے مطابق سونے کا معنی یہ نہیں کہ آدمی عشاء کی وقت سے لے کے فجر تک اسی حیت اور اسی شکل میں سویا رہے جیسے شروع میں تھا۔ ابتدائی طور پر سنت کے مطابق سو جائے، جب آدمی تھک جائے کروٹ بدل لے، کوئی عذر ہو اپنی کروٹ تبدیل کر لے، لیکن سوتے وقت جب شروع کرے تو سنت کے مطابق سوئے۔ جیسے ہمارے یہاں علمی مجالس میں آدمی بیٹھتا ہے تو علمی مجالس میں اول تاخر 2 زانو بیٹھنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن جب مجلس میں بیٹھے تو آغاز 2 زانو سے کرے اور جو ہی تھک جائے تو اپنی کیفیت کو تبدیل کر لے۔ لیکن یہ کہ آدمی شروع میں ہی 2 زانو نہ بیٹھے، آدمی سٹارٹ یہاں سے نہ لے، آغاز ہی یہاں سے نہ لے، یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے جتنا انسان کے اختیار میں ہے اتنا کرے، اور جہاں اس کے بس میں نہ اس کو چھوڑ دے۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے ذکر کے مطابق گزارنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ذکر اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو حتیٰ یقولون، کہ تمہیں دیکھنے والے، تمہیں سننے والے کہ انہ مجنون، یہ تو پاگل ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ذکر اس انداز میں کرو کہ جیسے پاگل بولتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر حال طاری کر لیں کہ لوگ سمجھے پاگل ہے، دیکھو جی حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے آدمی اپنی زندگی سنت کے مطابق یوں گزارے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں جینا کیسے ہے، بیوقوف آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں کمانا کیسے ہے، اس کو پتہ نہیں سٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں دنیا میں رہنے کے سلیقے کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت لگا ہوا ہے ذکر تلاوت، دین، سنت، عبادت، اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ وگرنہ یہ نہیں اس حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ ایسا حال طاری کرے کہ جیسے پاگل ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہ جی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو جمعرات کی مجلس ہوتی ہے یہ خالی ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ آنے والے آدمی یہ ذہن میں رکھ کر آئیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا نام مبارک کثرت کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بڑی اچھی طرح سن لیں، بس اوقات بعض غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ چشتیہ میں ذکر کی مجالس ہیں اور ذکر جاہری ہے اور ذکر اجتماعی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجلس ایک ہوتی ہے، ذکر اونچی آواز سے ہوتا ہے اور ہر آدمی اپنا اپنا ذکر کرتا ہے۔ چشتیہ سلسلے کی مجالس ذکر جاہری اصل یہ ہوتی ہے، یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ذکر کرنے کی عادت پڑے، یہ عادی بن جائیں، ان کا مزاج بن جائے، ان کی طبیعت بن جائے۔ جس طرح قرآن کریم اصل یہ ہے کہ ہر بندہ خود پڑھے، خود قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن بس اوقات مبتدی کو استاد یا قاری صاحب فرماتے ہیں میرے ساتھ ساتھ کہو الف لام میم، سب طلبہ کہتے ہیں الف لام میم، کہو ذالک الکتاب، وہ کہتے ہیں ذالک الکتاب۔ اب یہ اصل تلاوت نہیں ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ایک بچہ آگے کھڑا کرتے ہیں اور وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے اللہ اکبر، پیچھے سب کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم، پیچھے والے کہتے ہیں سبحانک اللہم۔ کوئی بندہ کہتے ہیں بدعت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اس کا مقصد صرف سکھانا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں نا کہ آپ میرے ساتھ کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ ذکر کرنا آ جائے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ذکر سیکھ لیں، ذکر کا مزاج بن جائے، زبان پہ ذکر چل جائے، اس کے بعد ذکر انفرادی ہوتا ہے۔ اور یہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے یہ دیکھنے میں اجتماعی ہے، اصل میں یہ بھی انفرادی ہوتا ہے۔ اجتماعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہر بندہ اپنا ذکر کر رہا ہے، اپنا، تو یہ اجتماعی ہو کر بھی انفرادی ہوتا ہے۔ تو بس اوقات ایک بات پوری کسی کے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ان کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جی ہمارے اکابر کا طریق نہیں ہے،
یہ چشتیہ کا طریق نہیں ہے، یہ حنفیت کا مزاج نہیں ہے، اور خان کا حنفیہ میں وہ کام ہو رہا ہے جو حنفیت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو بسا اوقات چاہیے کہ اس بندے سے براہ راست پوچھیں کہ جو آپ کرتے ہیں ہمیں آپ کے اوپر اشکال ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ ابھی چونکہ چند دن قبل میں نے بتایا تھا، مجھے ایک ساتھی نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ جی فلاں آدمی نے میرے خلاف فلاں رسالے میں ایک مضمون شائع کیا ہے، مکتوب فلاں بنا مولانا الیاس گمن صاحب، اور اس میں کیا کہا کہ میں مولانا کی خان کا حنفیہ کے اندر گیا ہوں، میں میل سے ذکر کے اندر شرکت کیا ہے۔ اب مجھے لکھ رہے ہیں السلام علیکم، میں آپ کے یہاں گیا تھا، رات ٹھہرا تھا، صبح مجلس میں شرکت کی تھی، آپ کی خان کا نام خان کا حنفیہ ہے اور یہ حنفیت کے طریق کے خلاف ہے، لہذا ان مجالس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی خان کا حنفیہ حنفیت کے مطابق آ جائے۔ میں نے ان کو جواب لکھ دیا، میں نے جواب کے لکھا بھئی میری اور آپ کی بے تکلفی ہے، ہمارا اس میں دوستانہ تعلق ہے، جب آپ نے رات میرے پاس قیام فرمایا، صبح ذکر کی مجلس میں شرکت کی، پھر آپ کو اشکال تھا تو ہم مجھ سے بیٹھ کر بات کرتے، اور اگر نہیں کر سکتے تھے کسی وجہ سے تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ ٹیلی فون پر بات فرما لیتے، اگر آپ یہ بھی نہیں فرما سکتے تھے تو مجھے خط لے کے وضاحت طلب کر لیتے، پھر بھی دل مطمئن نہ ہوتا تو آپ میرے خلاف خط لے کر شائع کر دیتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس بندے پر اشکال ہے اس سے بات بھی نہیں کرنی، اس کو فون بھی نہیں کرنا، اس سے خط لے کے وضاحت بھی نہیں مانگنی، اور سیدھا کسی رسالے کے اوپر کھلا خط چھاپ دینا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوتا یہ ہے اب اس خط کا جواب آ بھی جائے، اگلے رسالے پر چھپ بھی جائے، تو کسی بندے کے سامنے میں اگلا خط نہیں ہے، پہلا خط ہے، تو وہ کہے گا دیکھو فلاں بندہ جس کو تم حنفیت کا ترجمان کہہ رہے ہو اس کے خلاف تو حنفی لکھتے ہیں، یہ دیکھو خط آ گیا ہے۔ اب اگر اس کی تردید بھی آ جائے گی تو اگلا تردید والا شمارہ تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہ تو پہلا اس کو دکھاتے پڑیں گے۔ میں اس پر دو مثالیں دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک رسالہ ہے، اب اس رسالے کا مزاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ رسالہ چھاپنے والے ہمارے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہمارا رسالہ ایک کھلا فورم ہے، جس بندے کا جی چاہے اس رسالے پر اپنی رائے پیش کرے۔ اب اس رسالے پر ایک بندے نے اپنی رائے پیش کر دی کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں، اس رسالے پر چھپ گئی۔ اب آئندہ جو رسالہ تھا اس کے خلاف رائے چھپ گئی کہ جی 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہیں۔ اب رسالہ ہے مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والوں کا، انہوں نے اس کو کھلا فورم بنایا کہ ہر بندے کو حق حاصل ہے، تو ایک شمارے میں مضمون چھپا کہ 3 طلاق ایک ہے، یہ ہمارا نہیں تھا، یہ غیر کا تھا، تو اگلے شمارے میں ہمارا مضمون اس کے رد میں آ گیا، ہمارے آدمی کا، کہ جی 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہیں۔ اب جو مخالف جو 3 کو ایک کہتا ہے وہ عوام کو دھوکہ یہ دے گا کہ دیکھو یہ رسالہ ہے اور امام اہل سنت شیخ صفوان صفدر کی یاد میں ہے، چھاپنے والے تمہارے دیوبند ہیں، اور اس پر لکھا ہے کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے۔ اب جس کو دکھایا گیا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد اگلا شمارہ بھی تھا، اس کی تردید بھی آئی ہے؟ اس کو کیسے پتا کہ اس رسالے کا مزاج کھلے فورم کی طرح ہے، یہ ہر کسی کی رائے چھاپتے ہیں، لیکن اس کو یہ تاثر دیں گے کہ تمہارے دیوبند کے فلاں طبقے اور فلاں عالم کی رائے یہ ہے کہ 3 طلاق 2 ایک ہوتی ہے، تو یہ مسلک صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ دیوبند کا بھی ہے۔ اب دیکھو غلط فہمی ہو گئی نا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اگر ایک ہی رسالے میں مضمون اور اس کی تردید آ جائے اس سے دھوکہ دے لیتے ہیں، تو اگر ایک رسالے مضمون آئے اور اسی میں تردید نہ چھپے تو بتاؤ دھوکہ دینا کتنا آسان ہوگا۔ مثلا ایک مرتبہ 3 طلاق کے عنوان پر مناظرہ تھا، اور مناظرہ تھا یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، بستی بغلانی ہے وہاں پہ۔ اب 3 طلاق پہ مناظرہ ہے اور اس مناظرے میں صدر میں تھا، مخالف مناظر جو غیر مقلد تھا اس نے کہا جی فتاوی رشیدیہ میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے۔ اب لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی کہ مولانا رشید احمد گنگوئی دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا سرپرست یہ مفتی رشید احمد گنگوئی ہے، اب بتاؤ کتنے بڑے آدمی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے، غلط فہمی پیدا ہوگی۔ ہمارے پاس فتاوی رشیدیہ نہیں تھا،
میں نے ان سے کہا بھی فتاوی رشیدیہ دو، میں صدر تھا، وہ دینا، میں نے کہا دو ہم دیکھیں۔ ہمارا مناظر گفتگو کر رہا تھا، میں نے فتاوی رشیدیہ لے لیا، میں نے سارا پڑھ لیا، اور میں نے اپنے مناظر سے کہا تم کھڑے ہو کر اعلان کر دو اگر فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا یہ فتویٰ ہو کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، ہم اپنی شکست لکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ ہو تو شکست ہم لکھ دیں گے۔ اب لوگوں کے لیے بالکل حیران کن بات ہے، پوری فضائی بدل گئی۔ یہ کیا ہوا گیا تھا، ایک آدمی نے ایک غیر مقلد اہل حدیث عالم سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاق دے تو کتنی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب اس بندے نے اپنا استفتاء سوال، غیر مقلد عالم کا فتویٰ اور جواب یہ اکٹھے مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھجوا دیے۔ آج مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ لکھ دیا ابھی یہ فتویٰ غلط ہے، 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ اب جب فتاوی رشیدیہ میں چھپا تو پہلے اصل سوال، پھر غیر مقلد کا جواب، اور پھر مفتی رشید احمد گنگوہی کا رد، اس کی تردید چھپی۔ اب مناظر نے کیا پیش کیا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ جو غیر مقلد عالم کا فتویٰ تھا جس کا آگے مولانا گنگوہی نے رد کیا ہے اس کو پیش کیا کہ دیکھو فتاوی رشیدیہ میں۔ اب بتاؤ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یعنی ایک ہی رسالہ، ایک ہی کتاب جس میں رد بھی موجود ہے اس سے دھوکہ دے سکتے ہیں، تو جب ایک رسالے میں ایک رائے چھپے گی اور اس کا جواب اگلے رسالے کے اندر آئے گا تو بتاؤ دھوکہ دینا کتنا آسان ہوگا۔ اچھا دوسری مثال سمجھیں، یہ میرا خیال ہے آج سے غالباً 3 یا 4 سال، یہ شاید اس سے پرانی بات ہو، روزنامہ اسلام میں ایک آدمی نے کالم لکھا، اس کا نام تھا عزیز الرحمان غالباً عظیمی یا عزیزی، عزیز الرحمان عظیمی، عزیز الرحمان عظیمی۔ خط کیا لکھا؟ ہم کراچی سے پنجاب گئے ہیں اور وہاں جا کر ہم نے مولانا محمد الیاس گھومن صاحب کے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہے، تو ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کو جیل سے ایجنسی سے نکالا ہے تاکہ دیوبند کو توڑیں۔ تو یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے اور ان کے کہنے پہ دیوبند کو توڑ رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہم بابر کروڑ پکا گئے ہیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے ہیں اور ان کا مزاج ایسا ہے ایسا ایسا ہے، کوئی اس پر غلط باتیں کہہ دی، چھپ گیا۔ اب یہ واٹس ایپ پہ تقسیم ہو رہا ہے، جلسوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے مخالف پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو مولانا الیاس گھومن ایجنسیوں کے آدمی ہیں، یہ دیکھو روزنامہ اسلام میں چھپ رہا ہے، یہ دیکھو دیوبندیوں کا اخبار ہے۔ اب ظاہر لوگ پریشان تو ہوں گے نا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب ہوا گیا یہ کالم چھپا بدھ کو، اور اگلے بدھ کو اسی جگہ پہ جہاں کالم چھپا تھا روزنامہ اسلام والوں نے کہا کہ ہمارے گزشتہ بدھ کو یہاں کالم چھپا جس میں ہمارے بعض اکابر خلاف غلط باتیں لکھی گئیں، روزنامہ اسلام اس پر معذرت بھی کرتا ہے اور اس کالم نگار کے آئندہ مستقل طور پر کالم کے بند ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ روزنامہ اسلام والے نے ہمیں کیا سمجھا، کابر یا صابر؟ جی معذرت آ گئی، اس کا کالم بند ہو گیا، لیکن اب لوگ کس کو پیش کریں گے؟ یہ تو ہر کسی کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے نا، اور تو کسی کو نہیں پتا۔ لوگ تو یہ روزنامہ اسلام میں خبر آئی ہے، تو میں ہی کہہ رہا ہوں، میں 2 واقعے پیش کر رہا ہوں کہ تردید آنے کے باوجود بھی وہ دونوں چیزیں سامنے نہیں آتی، لوگ پہلی چیز پیش کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میں آج ہی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، آج تاریخ 6 ستمبر یوم دفاع، آج کا روزنامہ اسلام آپ دیکھ لیں، آج کے روزنامہ اسلام پہ پورا صفحہ مکمل پیج ایسا ہے کہ جس پر یوم دفاع کے عنوان پہ میرا کالم چھپا ہوا، پورا صفحہ، اس صفحے پر ایک لفظ بھی کسی اور کا نہیں ہے، مکمل صفحہ ہمارا ہے، اس کو کوئی بھی پیش نہیں کرے گا، وہی 5 سال پرانا پیش ہوتا رہنا ہے کہ یہ روزنامہ اسلام نے لکھا۔ اب دیکھو وہ لکھا کس نے تھا؟ جو یہ کہا کہ فلاں بندہ ایجنسیوں کا ہے، انہوں نے نکالا تھا کہ دیوبند کو توڑو۔ یہ روزنامہ اسلام کی رائے تھی یا کالم نگار کی رائے تھی؟ کالم نگار کی۔ اور جب آئندہ بدھ کو معافی مانگی یہ رائے کس کی ہے؟ روزنامہ اسلام کی۔ اکابر بھی کہا، یہ کس کی؟ روزنامہ اسلام کی۔
اور 6 ستمبر 2018 کو پورا صفحہ میں دیا. یہ پالیسی کس کی ہے؟ تو وہ اس فرد کی پالیسی جو روزنامہ اسلام کی نہیں ہے وہ ہمارے متھے ڈالی جا رہی ہے، اور جو روزنامہ اسلام کی پالیسی اس کو چھپایا جا رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو دھوکہ کتنا دیا جاتا ہے. بھائی مجالس ذکر ہم قائم کرتے ہیں، ذکر جاری میں کروا رہا ہوں، مریدین کا حلقہ میرا ہے، مرکز سے لوگ منسلک ہیں، خانقاہ حنفیہ کے نام پہ دنیا پہ کام ہو رہا ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں، رات ٹھہرے ہیں، صبح ناشتہ کر کے تشریف لے گئے، تو ہم سے بات تو کریں، ہم سے بات کریں. آپ کو یاد ہے کہ آپ جب اس سال شروع میں آئے تھے بطور خاص درجہ تخصص والے علماء، تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ذکر جاری فرمانا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی علمی اشکال ہو تو مزید کچھ روز آپ مطالعہ فرما لیں، جب آپ کے دلائل مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ ہم سے گفتگو فرمائیں اور اپنا اطمینان فرما لیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی تک 2.5 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں، وگرنہ 2.5 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی طالب علم نہیں ہے جی مجھے اشکال ہے. اب آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، اشکال بھی نہیں فرما رہے، اور جانے کے بعد کہو جی ہم تو سال ٹھہرے ہمیں تو اطمینان نہیں ہوا. بھئی اب اطمینان نہیں ہوا تو اطمینان کر لینا. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں کہ مرکز اہل سنت والجماعت، خانقاہ حنفیہ، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، ان کا مزاج نہایت اعتدال والا ہے، پھڈے والا نہیں ہے، تشدد والا نہیں ہے، تعصب والا نہیں ہے، بلا وجہ الزامات والا نہیں ہے. ان کا مزاج خالصتاً دارالعلوم دیوبند والا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا مزاج اعتدال پسندی ہے. بس اعتدال. اعتدال کا معنی اپنے مسلک اور عقیدے کو تسلسل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بیان کرتے رہو. کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں قبول کرتا تو اس کی مرضی، لیکن دنیا میں کچھ شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے پاس دلائل موجود نہیں. تو ہمارے بحمد اللہ تعالی مرکز کا مزاج خالصتاً دارالعلوم دیوبند والا ہے. ہم دارالعلوم دیوبند کی پالیسی پر قائم ہیں اور اسی کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں. ان کا مزاج ہے بھئی ایک سیاسی پالیسیاں ہیں، ایک علمی مزاج ہے، ایک دینی کام کرنے والے حلقے ہیں، ان میں لڑائی پیدا نہ کرو، جس حد تک ممکن ہو جوڑ پیدا کرو. اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کا مزاج ہے کہ آپ شریعت پر عمل بھی کرو، شریعت کو بیان بھی کرو، احکام شریعت امت کو سمجھاؤ بھی، لیکن اپنے ملک کے قانون کو مت توڑو، قانون سے مت ٹکراؤ، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرو. جو ان کا مزاج ہے وہی ہمارا مزاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے درمیان میں بات یاد آ گئی جب میں بیٹھا، اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے صبح یہاں طلبہ کو سنایا تھا، تو آپ موجود ہیں، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ طلب کیا گیا ہے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا صحیح ہے؟ اگر امام پہلی 2 رکعت میں بآواز بلند قرات کرے، ہم خاموش رہتے ہیں، اور اگلی 2 رکعت میں جب امام صاحب بآواز نہیں پڑھتے ہم تب بھی خاموش رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جواب 28 فروری 2018 تازہ جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز اہل سنت والجماعت 192 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، مولانا محمد الیاس گھمر صاحب مدظ اللہ کی تصنیف ہے. اس کا اطمینان سے مطالعہ کریں. اگر حدیث، شروح حدیث اور فقہ و فتاوی کو براہ راست دیکھنے کی صلاحیت و استعداد ہو تو مذکورہ بالا کتاب کے حوالوں کی اصل کتابوں سے مراجعت بھی فرما لیں تو بہتر ہوگا. اس کتاب میں قرآن کریم اور حدیث شریف کی روشنی میں نماز اور اس کے دلائل سے سیر حاصل بحث ہے. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا دونوں صورتوں میں درست نہیں. دلائل مذکورہ بالا کتاب میں ملاحظہ فرمائیں. واللہ تعالی عالم. دارالافتاء دارالعلوم دیوبند. اب دیکھو ان سے مسئلہ پوچھا ہے تو جواب بعد میں دیا ہے، پہلے ہماری کتاب کا نام لیا ہے کہ اس میں دلائل موجود ہے، کیونکہ ہم ان کے مزاج کے مطابق ہے، وہ سمجھتے ہیں، اس لیے کتاب کا حوالہ دے کے بات فرماتے ہیں. میں یہ بات کبھی درمیان میں چھوٹی چھوٹی کارگزار اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ دائیں بائیں کے چھوٹے موٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کریں. اللہ کا شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ
یوں ہماری تصدیقات اور تائیدات اور ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد اور آباد رکھے، اللہ ان سے منسلک دنیا بھر کے اداروں کو شاد اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتدال کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا، اس کو پھر بات سمجھ لیں کہ ہمارا جمعرات کا ماہانہ خانقاہ اجتماع یہ خالص اللہ اللہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، باقی بیان اس لیے تاکہ دلیل کے ساتھ اللہ اللہ کریں، بیان تاکہ عقائد دلیل کے ساتھ آپ کے پاس ہوں، بیان تاکہ مسائل دلیل کے ساتھ آپ کے پاس ہوں، بیان اس لیے کہ آپ کو الجھن نہ ہو کہ ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دلائل ہی کے ساتھ مزید آگے چلنے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمایا کریں، اللہ تعالی مزید کام کو بڑھائے۔ تو یہ ماہانہ خان کا اجتماع خالص اللہ کے ذکر کے لیے، اور ذکر اللہ کا طریقہ آہستہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، اونچی آواز سے کریں تب بھی ٹھیک ہے، آپ اکٹھے کریں تب بھی ٹھیک ہے، اکیلے کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اجتماعی ذکر بالجہر کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھے بیٹھ جائیں اور ہر بندہ اپنا اپنا ذکر کرے۔ یہ جو ہم خانقاہ اجتماع میں ذکر ساتھ کرتے ہیں، اس کا مطلب صرف ذکر سیکھنا ہے۔ اب لوگ اس دفعہ نئے آئے ہیں، وہ بیعت بھی کریں گے، اور میرے علم میں ہے بعض ساتھی لاہور سے آئے ہیں، بعض سیالکوٹ سے آئے ہیں، بعض دیگر اضلاع سے آئے ہیں، دور دور کا سفر کر کے آتے ہیں۔ اب اگر میں ان کو ذکر سکھاؤں گا نہیں، وہ ذکر کریں گے کیسے؟ ہم کہتے ہیں 12 تسبیحات کا ذکر کر لیا کریں، کیسے؟ یعنی میں ابھی کراچی میں تھا تو وہاں ایک خاتون ہے کلفٹن سے، پہلے کینیڈا سے خاتون مجھ سے بیعت ہے، انہوں نے رابطہ کیا کہ جی فلاں خاتون، ان کا داماد اور بیٹی جرمن میں ہوتے ہیں، خود انگلینڈ میں تھی غالباً، آج کل پاکستان میں آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے خیر جو ہماری ترتیب ہے خواتین کے لیے کہ واٹس ایپ پہ کلمات بیعت بھجوا دیے اور اس کے بعد معمولات بھجوا دیے، ہم کہتے ہیں اس کو دہرا لیں اور پھر لکھ کر بھجوائیں کہ میں نے کلمات پڑھ لی ہیں اور بیعت ہوگی۔ خیر بیعت ہوگی۔ اب مجھے کلفٹن کراچی میں رہنے والی خاتون فرما رہی ہیں کہ جو آپ نے ذکر فرمایا میں کروں گی، یہ 12 تسبیحات کروں یا 4 کروں 3 کروں؟ میں نے کہا 12 تو مردوں کے لیے ہیں اور زیادہ وقت لیتی ہیں، آپ 3 تسبیحات پڑھ لیا کریں، پہلا کلمہ استغفار اور درود پاک۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں اللہ اللہ بھی کروں تو مجھے بتائیں میں کیسے کروں؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، کیسے کروں؟ اس نے کہا نہیں، آپ ایک بار نا مجھے ریکارڈ کر کے بھجوائیں، میں کیسے کروں؟ اب میں ریکارڈ کر کے بھجوا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا کو تھوڑا سا لمبا کریں، حمزہ کے نیچے زیر پڑھیں، الا اللہ تھوڑا سا لمبا کریں۔ اگر آپ نے یوں پڑھا لا الہ الا اللہ تو ادا نہیں ہوگا، چونکہ کھڑی مد بھی رہ گئی اور آپ نے ہا بھی نہیں پڑھی، یوں پڑھیں۔ اور جب آپ الا اللہ پڑھیں تو پھر یوں پڑھیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یوں نہ پڑھیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یوں نہ پڑھیں۔ اور جب اللہ کا نام لیں تو یوں پڑھیں اللہ اللہ اللہ، یوں نہ پڑھیں اللہ اللہ اللہ، یوں نہ پڑھیں۔ اس میں دیکھیں کھڑی مد رہ گئی ہے، ہاں رہ گیا ہے، اللہ کا نام سی ادا نہیں ہوا۔ اب بتاؤ میں ویسے کہ جو 12 تسبیحات کر لو تو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قاری صاحب فرماتے ہیں نا، اب 10 لڑکے اکٹھے ہیں، پڑھو ہا، وہ کہتے ہیں ہا، پوچھو جی کہاں سے ثابت ہے؟ جی کہاں سے ثابت ہے؟ اجمی لوگ ہیں۔ اب تو اجمینی عربوں میں بھی قاری صاحب سے پڑھنا پڑتا ہے، صحابہ کرام مخارج بھی جانتے تھے، عربی النسل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، ان کو تو ہا خا نکال کے دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہا کہاں سے نکالنا ہے، خا کہاں سے نکالنا ہے۔ تو جس طرح آیات بتانی پڑتی ہیں تو بتانا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ، یوں پڑھیں، تھوڑا سا جھٹکا دے، وہ جی کیسے جھٹکا دو؟ الا اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ مردہ دل کو تنبیہ ہوگی، بیدار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اب یہ سکھائیں گے تو سیکھیں گے نا، نہیں جی بدعت ہے۔ بھئی سکھانا کیسے بدعت ہو گیا؟ ہمیں سمجھاؤ، سکھانا کیسے بدعت ہو گیا؟ آپ ہم سے پوچھو۔ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں کسی سے گھبرا کر ایسی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال آ جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں سنایا کر تو ایک لطیفہ کہ کراچی میں قاری صاحب تھے تو ان کی کلاس میں ایک بلوچ لڑکا آیا پڑھنے کے لیے۔ اب قاری صاحب اس کو تختی پڑھاتے تھے الف با تا سا والی، تو قاری صاحب نے بلوچ لڑکا پڑھو خا، وہ کہتے ہیں خا، جیسے وہ نکال سکتا تھا بیچارہ نکالتا رہا، تو پھر قاری صاحب نے کہا خا یہاں سے نکلتے، خا خا ادھر سے نکالو،
اس نے کہا ادھر سے نہیں ادھر سے نکلتا ہے. ادھر کدھر سے میں خان نکالوں؟ ادھر سے خان نکالو. ادھر کدھر سے نکالوں؟ ادھر سے نکلتا ہے. اب قاری صاحب کو مقصد آپ سمجھیے، لیکن بلوچ لڑ رہا ہے کہ ادھر سے نہیں ادھر سے نکلتا ہے. وہ سامنے سکھا رہے ہیں، اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا. تو جو مخلوق ہمارے سامنے بیٹھے نہیں اس کو ذکر کیسے سکھائیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ابھی آپ ذکر کر لو، دیکھو ویڈیو بن گئی ہے، اس کو اپلوڈ کر لو، دنیا بھر کے لوگ دیکھیں کہ ذکر کیسے ہوتا ہے. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں آپ ویڈیو میں نے کہا جی ویڈیو میں اس میں آپ کو جو اشکال ہے وہ بات کریں. قاری صاحب ہیں، محفل حسن قرات ہو رہی ہے، ویڈیو میں یا آڈیو میں؟ وہ محفل حسن قرات ویڈیو میں، کوئی اعتراض نہیں، ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے. کوئی ایک بندہ نعت پڑھتا ہے اور ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی اعتراض ہے؟ نہیں. ذکر ویڈیو کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں نے کہا بھی اگر اللہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں تو ریا ہے، تو جب قرآن ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں تو وہ ریا نہیں ہوتی؟ حمد اور نعت ویڈیو میں تو وہ ریا نہیں ہوتی؟ ادھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں امام کیسے پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے. اس کا مقصد سوائے اعتراض کو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں جو ذکر کی مجلس ویڈیو ریکارڈ کرا کے نیٹ پہ اپلوڈ کراتا ہوں، اس کی وجہ ہے میرے علم میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو حیرانگی ہوگی، انگلینڈ کے لوگ ہمارے مسلک کے بہت بڑے بزرگ، ان کی یعنی ان سے ان کے بڑے بیت، ان کی آگے بیٹیاں، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں. مجھے ان کا بھائی کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب ہماری بہنیں پاکستان کے فلاں پیر سے بیعت ہو گئی. اب کیوں بیعت ہوئی ہیں؟ پیر صاحب ویڈیو پہ ذکر کرا رہے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور بچیاں یورپ کے ماحول میں رہ کر متاثر ہوئی ہیں، اور جو پیر ہے وہ بدعتی ہے. جب آپ کا خالص مال نیٹ پہ نہیں جائے گا تو پھر ملاوٹ والا جائے گا. لوگ خالص مال کو چھوڑ کے ملاوٹ والا قبول کر لیں گے، اور جب خالص مال وہاں پہنچے گا تو ملاوٹ والے کو چھوڑ لوگ خالص مال قبول فرما لیں گے. اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اس لیے دائیں بائیں کے اعتراضات کو چھوڑو. ہم اس کو مفید سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں. بہتر سمجھتے ہیں، ذکر سکھاتے ہیں. امت کی اصلاح کی فکر ہے، اس لیے اعتراضات کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے کام کے اندر ہی لگے رہتے، اپنے کام میں لگے رہتے. ابھی کل کی بات ہے، مجھے کسی نے بھجوایا، خواب بھجوایا، مجھے بے حد خوشی ہوئی. کہا جی اس کی تعبیر بتائیں. میں آپ کو پتا مجھ سے خواب کی تعبیر کو پوچھے تو میرا پہلا سوال ہوتا ہے آپ بیعت کیسے ہیں؟ کہا جی فلاں پیر صاحب سے. میں کہتا ہوں ان سے تعبیر پوچھو. جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا. پھر میں مزاح میں کہتا ہوں بیعت توڑ دو، ہم سے ہوتا ہے تو ہم سے پوچھ لو، ہم سے بیعت کر لو. تعبیر آپ نے ہم سے پوچھنی ہے تو بیعت ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ ابھی چند دن قبل کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھ کو فون کیا اور مجھے کہتا ہے مولانا صاحب داڑھی کے وجوب پر قرآن اور احادیث سے دلائل دیں. یہ اکثر مجھ سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا ان سے مزاح ہی کر لیں. میں نے پوچھا آپ بیعت کن سے ہو؟ کہا جی فلاں حضرت سے. تو میں نے کہا مسائل ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کہا جی آپ محقق ہیں، آپ کی بہت تحقیق مضبوط ہوتی ہے، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صالح اور متقی ان کو سمجھتے ہیں، محقق اور تگڑا مولوی مجھے سمجھتے ہیں. اس لیے بیعت ان سے کی ہے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور مسئلہ مجھ سے پوچھتا کہ مسئلہ ٹھیک ملے. جب آپ کا یہ ذہن بنے گا نا کہ ہم نیک بھی ہیں تو پھر مسئلہ پوچھنا، ورنہ اپنے پیر صاحب سے پوچھو. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کی بیعت توڑ دو، اللہ نہ کرے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ امت کا دیکھو نا مائنڈ کتنا عجیب بنا ہوا ہے، امت کا ذہن کتنا عجیب بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تو اللہ کا شکر ہے بالکل ماحول بدل گیا ہے. یہ چند سال پہلو میں تھا، پہلے ایک ماحول تھا کہ کسی ادارے کا سالانہ جلسہ ہوتا اور اس میں بخاری شریف کا ختم ہوتا اور مجھے بھی بلاتے اور پھر بلا کر کہتے کہ مولانا صاحب ختم بخاری فلاں حضرت شیخ فرمائیں گے، آخری حدیث وہ پڑھائیں گے تو آپ بیان فرما دیں. تو پھر میں وہاں اسٹیج پر گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بخاری بھی نہیں آتی، آخری حدیث بھی نہیں آتی، یہ بزرگ بھی نہیں ہے، لہذا عوام والا بیان ایسے کرا لو اور آخری حدیث اور بت کر کے دعا فلاں بزرگ سے کرا لو. میں نے کہا جب تک آپ کا ذہن نہیں بدلتا تب تک میں بخاری پہ تقریر کیسے کروں؟ اچھا کہہ رہے ہیں بات بھی بخاری پر کریں، بات بھی بخاری پر کریں، دلائل بھی بخاری سے لائیں، اپنے موقع کو بخاری سے ثابت کریں.
جو بخاری کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں ان پہ رد کریں، لیکن آخری حدیث آپ نہ پڑھیں آخری حدیث آپ نہ پڑھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ کی نسبت فلاں بندے سے ہو جائے، میں نے چلو عوام کی نسبت مجھ سے ہو جائے اور علماء کی نسبت فلاں سے ہو جائے۔ خیر آہستہ آہستہ ایک ماحول تھا، اللہ کا شکر ہے اب تو تبدیل ہو گیا، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ میں خیر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مرکز کا جو مزاج ہے نا، یہ معتدل مزاج ہے، معتدل مزاج ہے۔ اور میں یہ باتیں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہماری تاریخ جو ہے نا علمی حوالے سے اور اصلاحی حوالے سے وہ دو باتوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک نظریاتی، نمبر دو تزکیاتی۔ نمبر ایک نظریاتی، نمبر دو توجہ رکھنا، مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ، اس کا خلاصہ نظریاتی اور تزکیاتی، مرکز نظریاتی اور خانقاہ تزکیاتی۔ باطن کی اصلاح کروائیں خانقاہ حنفیہ ہے، اور ظاہری مسائل اور عقائد درست کروائیں، اس کے لیے مرکز اہل سنت ہے۔ اور ان دو چیزوں کو جس پلیٹ فارم پہ رکھ کے ہم نے دنیا میں عام کرنا ہے، اس پلیٹ فارم کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے بڑی اچھی، یہ ہم نے چیز تیار کی ہے، بھیجنی کہاں پر ہے؟ کراچی۔ کس پر؟ ٹرین پر۔ تو ہمارا جو مال ہے نا وہ ہے نظریہ اور تزکیہ، اور ہماری گاڑی، ہماری ٹرین، ہمارا جہاز جس پہ ہم لاد کر دنیا میں پھیلاتے ہیں، اس کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ اور ہم اپنی جماعت میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہم رش جمع نہیں کرتے، فلاں کو بھی لاؤ، فلاں کو بھی لاؤ، فلاں کو بھی لاؤ۔ میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بھائی مردہ بدست زندہ، ہمیں بندے تگڑے، اچھے اور خالص چاہیے، اگرچہ تھوڑے ہوں، زیادہ ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے۔ نہ تو ہم نے احتجاج کرنے ہیں، نہ ہم نے جلوس نکالنے ہیں، نہ ہم نے روڈ بلا کرنے ہیں، نہ ہم نے پہیہ جام کرنا ہے، نہ ہم نے دکانوں کو توڑنا ہے، نہ ہم نے حکومت کو توڑنا ہے۔ ہم اپنے کام میں لگے ہیں، نظریاتی اور تزکیاتی، عقیدہ اور اصلاح، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اپنے کام پہ لگے رہیں گے۔ اور یہ میرے بارے میں آپ وضاحت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں احتجاج میں آپ کیوں نہیں آئے، فلاں جلوس میں آپ کیوں نہیں آئے، آپ احتجاج جلوس میں کیوں نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں، جو مجھ سے بڑے ہیں اور جو ہمارے سے چھوٹے ہیں، میں ان کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس علمی کام کرنے والا ہو، ایسا بندہ مل جائے، اس کو جلوسوں میں لے جا کر نہ مرواؤ، اس کو احتجاجات روڈوں پہ مت کرواؤ، درسگاہ میں بٹھا کر اس کے درسگاہ میں بٹھا کے اس کی ضرورتیں پوری کرو، اس کو سہولتیں دو، اور اس کے دماغ سے دلائل لو، اور اس دلائل کو لے کر آپ کا دل کرے تو روڈوں پر آؤ، دل کرے تو سڑکوں پر آؤ، دل کرے تو دنیا میں جاؤ۔ علمی دنیا میں کام کرنے والے دلائل والے حضرات کو روڈوں پر نہیں لے جاتے، درسگاہ میں بٹھا کر ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہر بندے سے ہر کام نہیں لیتے، اور جی فلاں بندہ احتجاج کر رہا ہے، دلیل دو، پھر دلیل تو مرکز جاؤ۔ بھئی آپ جلوس کو نکالتے ہیں، دلیل دو، بھئی آپ اس کے لیے مرکز جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کا خاص ایک کام ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اعتدال کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔